بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ فَهُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے یہ سلسلہ تفسیر قرآن جاری ہے، آپ لوگوں کے توسط سے البتہ۔ پروردگار عالم ہمارے یہاں پہ آنے کو اور بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ پروردگار عالم سورہ مبارک بقرہ 170 اور 171 آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں یا جب ہم نے ان سے کہا کہ تم اتباع کرو، پیروی کرو ما اس قرآن کی انزل اللہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا وہ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس راہ کی پیروی کریں گے، ان افراد کی پیروی کریں گے یا اس راستے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا ہے وہاں پر۔ اب دیکھیں حکم کیا ہو رہا ہے، اتباع کریں آپ بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کی ہے، وہ کتاب جو نازل کی ہے، یعنی قرآن جو آیات الہی جو احکام پر مشتمل ہے، احکام اخلاقی پر مشتمل ہے، احکام عقیدتی پر مشتمل ہے، یعنی جو کچھ انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ جس کا تعلق فکر انسان سے ہو، چاہے وہ جس کا تعلق نفس انسان سے ہو، جس کا تعلق انسان کے عادات سے ہو، اس کے سماج سے ہو، اس کے معاشرے سے ہو، اس کے آخرت سے ہو، اس کے دنیا سے ہو، سارا ہر قسم کی سہولیات ہدایات اس قرآن میں ان آیات میں موجود ہے۔ خوب خداوند متعال فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ ظاہراً جو شان نزول ہے، حضرت ابن عباس سے جو روایت ہے، فرماتے ہیں یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں نے جب رسول اللہ نے سوال کیا کہ یہودیوں اب اپنے اس مکتب کو چھوڑو، مسخ ہو چکی ہے، یہ تنسیخ ہو چکی ہے، آپ کا جو رسول اللہ کے آنے کے بعد حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رحلت کے بعد ان کا جو دین ہے، دین موسوی ہے، وہ لغو ہے، کینسلڈ ہے۔ اس کے بعد جو 600 سال یا 500 سال درمیان میں جو فاصلہ آیا، اور اس کے بعد رسول اللہ کی رسالت کا اعلان ہوا، اس میں دین ابراہیمی جو ہے وہ لاگو تھا، یعنی اس کے تنسیخ کے بعد درمیان میں جو سپیس ہے، اس سپیس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین جو ہے وہ لاگو نہیں تھا، یعنی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دین توحیدی طور پر، توحیدی دین کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحیدی دین وہ تھا وہاں پہ، اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول اللہ بھی 40 سال تک اسی دین کی پیروی کرتے رہے۔ خوب جو کینسل ہو چکی ہے 600-700 سال پہلے یا 500-600 سال پہلے، اسی پہ قائم ہے ابھی بھی، اس وقت بھی قائم، رسول اللہ کی بعثت ہوئی پھر بھی قائم۔ رسول اللہ کے زمانے میں بھی حکم ہوا کہ اے یہودیوں خبردار آ جاؤ ایک اس دین کی طرف جو اپڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ دین جو ابھی خدا کی مرضی کے مطابق ہے اس کی پیروی کرو، یعنی وہ دین جو قرآن سے لیا گیا ہے، جس کا پیغام قرآن لے کے آیا ہے، اس قرآن کی پیروی کرو۔ اتبعوا ما انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کی ہے، جو خداوند متعال کا ابھی جو موجود دین ہے، جسے خدا نے پسند کیا ہے انسان کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے، جو کامل ترین دین ہے، جس کے اعلان غدیر میں ہوا ہے، اس کی اتباع کرو۔
کیا کہا انہوں نے؟ جواب کیا دیا؟ نہیں، ہم اتباع کریں گے اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کے دین کی، جس پر ہم چلے آ رہے ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے بہتر ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے، اس روایت نے ان آیات کو پچھلے آیات کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یعنی ہمیشہ کیونکہ ہماری نشست تفسیر ترتیبی ہے، یعنی آیات کا آپس میں جو کانٹیکٹ ہے اور جو رابطہ ہے اس کو ہم زیادہ دیکھتے ہیں اس کو، تاکہ ایک پیٹرن کے ساتھ ہم آگے چلیں، گفتگو میں پتہ چلے پہلے کیا گفتگو ہوتی آ رہی تھی، اب جو ہے آگے کیا گفتگو ہونے والی ہے، اور اگلے کے پچھلے کے ساتھ کیا رابطہ ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پہ جو روایت نقل کی ہے اس کو ملا ہے، کیوں؟ اس لیے پہلا موضوع سورہ بقرہ 168 نمبر آیت میں خداوند متعال نے شیطان سے خبردار کیا تھا کہ خبردار شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں۔ قدموں کے بارے میں ہم نے وضاحت پیش کی۔ فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں وصف اللہ ہؤلاء المتبعین لخطوات الشیطان، پروردگار عالم نے یہاں پر اس کے لیے ایک مثال پیش کی ہے۔ حکم وہاں پہ آئے کہ تم نے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ 170 آیت میں خداوند متعال نے ایگزامپل بیان کی ہے، یعنی بہت سے جو اس کے لیے اسباب ہیں شیطان کی پیروی کیسی ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ شیطان کے قدموں پہ قدم بڑھا کر قدم رکھ کر وہ آگے جا رہا ہے اور شیطان کے قدم پہ قدم رکھتا ہوا آگے جا رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ان میں سے ایک جو ہے مثال وہ کیا یہ ہے کہ اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اپنے آباء کے دین کو چھوڑ دو، آ جاؤ خداوند متعال کے احکام کی طرف، دین کی طرف، نظام کی طرف، تو یہ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہمیں اپنا آباء و اجداد کا دین بہت زیادہ پسند ہے۔ فرماتے ہیں یہ خطوات الشیطان ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس قول کے مطابق یہاں پر اس کے لیے ایک مثال خداوند متعال نے پیش کی ہے ہمیں سمجھانے کا، یہ ہے قرآن، ٹھیک ہے؟ قرآن کی ہدایت ھدی للمتقین، اس کے لیے خدا ایک رول بیان فرماتا ہے، ایک فارمولہ بیان فرماتا ہے، پھر اس کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، قوموں کا تذکرہ فرماتا ہے، تاکہ ہمارے لیے واضح ہو جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وصف اللہ ہؤلاء المتبعین، یہ جو اتباع کرنے والے ہیں، کہتے ہیں آباء کے دین کی ہم نے اتباع کرنی ہے، خدا کے قرآن کی طرف ہم نے نہیں جانا۔ فرماتے ہیں خدا نے اس آیت میں خطوات الشیطان پر چلنے والوں کی خصلت بیان کی ہے، خصلت کو بیان کیا ہے، وہ خصلت یہی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہم اپنے آباء کے دین پہ چلیں گے، جس طرح ہم چلتے آ رہے ہیں، اسے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں اگر آپ جائیں، جو رسم و رواج ہم نے اپنا رکھا ہے، جو عادتیں ہماری ہیں کسی بھی معاشرے میں، چاہے وہ ہندو، چاہے وہ مسیحی، چاہے وہ مسلمان، چاہے وہ شیعہ، وہاں پہ آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی، بہت سی مثالیں۔ نہیں، ہمیں اپنا چاہیے جو ہمارے بڑے جس پہ چل رہے تھے نا، ہم نے اسی پہ چلنا ہے۔ مثلا جہیز کے مسائل، جہیز ہے کوئی اسلام میں؟ کتنا برڈن ہے آج لڑکیوں والوں کے اوپر، اسی کے لیے لڑکی بوڑھی ہو جاتی ہے، وہ اپنے شادی کی عمر کو کراس کر دیتی ہے۔ اس میں سے ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ جہیز کا نہ ہونا، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اور وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ اس کا جواب کیا ہوتا ہے جب کہا جائے کہ نہیں آپ نے نہیں دینی، اس کو ختم کرے، اس بات کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو ہوتا آ رہا ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں، یہ تو چلتا آ رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم، یہ چلتا آ رہا ہے، ہم نے اگر نہ دیا تو ہمارے اوپر تو بلیم ہوگا، لوگ کہیں گے تم کیوں نہیں دے رہے ہو۔ اب یہ اس کے لیے مثال ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مثال یہ کہ یہ جو آپ سمجھے ایک بدعت ہے سیئہ، جو ہے ایسی بدعت، ایسی نئی چیز جس کی وجہ سے ہم نے خود اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے، ہم نے خود اس کی وجہ سے شادیوں کو مشکل کر دیا ہے۔ یہاں پہ ہمارا لاجک ہے وہ کیا ہے؟ نہیں، ہمارے آبا کا شیوا ہے، چلا آ رہا ہے، کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ یعنی پتہ ہے یہ مشکل ہے، پھر بھی اس مشکل کو ہم حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی والا ہے بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے بڑوں کے اس رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو ہم نہیں رہا کر سکتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔
اس کا جواب قرآن نے دیا، جو یہ کہتے ہیں نا فوراً خداوند و تعالی نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ یہ کیسا لاجک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آبا کے دین پہ چلیں گے، جو رسول اللہ لے کے آئے ہیں اس پہ ہم نہیں چلیں گے، اس کے عادی بن چکے، خوگر بن چکے۔ فرماتے ہیں اگر تمہارے آبا عقل نہیں رکھتے تھے، اگر تمہارے آبا ہدایت کے راستے پر نہیں تھے تو تم نے بھی آیا وہی راہ اختیار کرنی ہے۔ سوال ہے، بہت اہم سوال۔ اگر تمہارے آبا و اجداد جاہل تھے تم نے بھی جاہل رہنا ہے۔ اگر تمہارے آبا و اجداد نے اگر مشکل ایک کھڑی کی ہے تو وہ مشکل کا پہاڑ تم نے بھی کھڑی کر کے رکھنا ہے۔ اگر وہ بیوقوف اور نادان تھے تم بھی نادان بننے کے لیے تیار ہو۔ اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے تو تم بھی ضال اور ضلالت کے راستے پر رہنے کے لیے تیار ہو۔ یہ کون سا لاجک ہے، یہ کون سا دلیل ہے کہ ہم اپنے آبا کے اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے لیکن قرآن کو ہم چھوڑ سکتے، رسول اللہ کو ہم چھوڑ سکتے، اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کیوں اگر اس کو چھوڑیں گے تو ہمارے اوپر تہمت آئے گی، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے منہ ہمارے خلاف کھلیں گے۔ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ پیروی اور اتباع اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو اس کے لیے دو دلیلیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے آبا کی اگر تقلید بھی کرنی ہے، ان کی پیروی بھی کرنی ہے، تو کم از کم ان آبا کو عاقل ہونا چاہیے، عالم ہونا چاہیے۔ اگر ان کا عمل عالمانہ ہے، عاقلانہ ہے، پیروی کرو۔ مثلا جہیز کے لیے میں نے جو عاقلانہ ہے کہ لڑکی گھر بیٹھی رہے صرف اس لیے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، ٹرک، 2 ٹرک، 1 ٹرک کا سامان اس کے پاس نہیں ہے، عاقلانہ ہی ہے؟ عاقلانہ نہیں ہے۔ نہیں عاقلانہ، چھوڑ دو اس کو، یا اس میں ترمیم کر دو، اس کو تھوڑا ہلکا کر دو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، آیا تمہارے جن کی تم نے پیروی کرنی ہے اور جس کا تم نے ادعا کیا ہے اور اقرار کیا ہے اور مصمم ہو جس کو نہ چھوڑنے کے لیے، آیا وہ آبا اگر لا یعقلون شیئا، اگر کسی چیز کے لیے ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یا ذرہ برابر بھی ان کے پاس عقل نہیں ہے، ولا یہتدون، اگر ہدایت یافتہ نہیں ہے تو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے؟ بس اس کا مطلب ہے 2 چیزیں، پیروی اگر کرنی ہے تو کم از کم جس کی پیروی کرے وہ جاہل نہ ہو، یعنی جاہل کی پیروی جائز نہیں ہے۔ جاہل عالموں کی پیروی کرے یا عاقلوں کی پیروی کرے، یہ ہے عاقلانہ فیصلہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو نظام تقلیدی ہے یا اجتہاد ہے وہاں بھی یہی ہے نا، ہم جاہل ہیں، ہم نہیں جا سکتے حوض علم میں، ہر کوئی انسان نہیں جا سکتا، ہر کوئی اس کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے، قابلیت نہیں ہے کہ وہ 40 سال کا جو کورس ہے، 50 سال کا، وہ خود ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر اس کورس کو کرے اور اپنے احکام کو جان لے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، فلان فلان فلان۔ وہ یہاں پہ کیا کہ ہمارے لیے آسان کرتے ہیں سلسلہ اجتہاد اور تقلید، کہ آپ اور میں مثلا جو جاہل ہیں ان احکام میں عالموں کی پیروی کرے، مجتہدین کی پیروی کرے، یہ تو عاقلانہ ہے نا۔ اسی کے بیس پر ہے، اسی کے بیس پر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری کیا کہ غیبت کے زمانے میں، کبرا کے زمانے میں آپ نے فقہا کی تقلید کری۔ فقہا یعنی کیا؟ عالم، پڑھے لکھے، مجتہد، یہ عاقلانہ ہے، اور جو بھی اس پر اشکال کرے وہ خود بیوقوف و نادان ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ صحت کے معاملات میں خود آپ مجتہد نہیں ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں پہ یہی ہے نا، کیونکہ ہم جاہل ہیں، میڈیکلی طور پر ہم جاہل ہیں، ہم جاتے ہیں عالم ڈاکٹر کے پاس، تو یہاں پہ بھی دینی معاملات میں، شرعی معاملات میں ہم جاہل ہیں۔ خب جاہل ہے تو کہاں جانا؟ عقل کیا کہتی ہے، عقلا کیا کہتے ہیں؟ خب آپ عالم کے پاس جائیں جو ان کے اوپر تبحر رکھتے ہوں، عالم ہوں، مکمل کنٹرول ہو ان کو، حوض علمیہ میں انہوں نے 30 سال تدریس کی ہو، ان کی پیروی کرو۔ یہ تو ہمارے لیے آسان ہے نا، ہمیں نہ دیکھنے کی ضرورت، ہمیں نہ مطالعے کی ضرورت، کچھ بھی نہیں، توضیح المسائل کھولنا ہے، کھولنے کے بعد دیکھنا ہے کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کون سا کروں، کون سا نہ کروں، کوئی مشکل ہوئی ہے تو اس کا علاج کیا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے تو اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ تو آسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ آیا تمہارے آبا و اجداد اگر عاقل نہ ہوں اور عالم نہ ہوں پھر بھی کرو گے تو یہ نادانی ہے۔ بس اگر مشرکین یہ کرتے ہیں
اور وہ اپنے بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور کہتے نہیں یہ تو چلا آ رہا ہے، ہم نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تو یہ عاقلانہ نہیں ہے، یہ تو نادانی ہے۔ اگر کوئی یہودی یہ کرتے ہیں تو وہ بھی نادانی ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھی اگر کسی بھی مرحلے میں جہاں پہ احکام دینی موجود ہو، حکم خدا موجود ہونے کے باوجود اگر کہیں نہیں ہمیں اپنے آباء کا دین ہی عزیز ہے، اسی طور و طریقے پر، اسی طرز زندگی پر ہم باقی رہنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ نادانی ہے، یہ بھی نادانی ہے۔ لہٰذا دو چیزیں پیروی کے لیے، دو چیزیں، یا وہ عالم ہو، عاقل ہو، ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، یا وہ عقلاء اور علماء کے شاگرد ہوں، ان کی پیروی کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا وہ خود عالم ہو یا شاگرد عالم ہو، یہتدون کا نا، یعنی یعقلون شیئن ہو اور یہتدون ہو، ہدایت کے راستے پر ہو، یعنی وہ اس راستے پر سدھرے ہوئے ہوں، آپ پیروی کر سکتے ہو۔ ان کا اگر ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہو، ان کا علم سے کوئی تعلق نہیں، آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے بعد مثال پیش فرمائیے، مثال مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما، ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا ترجمہ تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے، اس میں بریکٹ میں لانا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کی مثال کہ جو کفار کو ارشاد کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ جو ڈٹے ہوئے ہیں نا اپنے آباء کے دین پر، سوال کہ یہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں، کیوں نہیں یہ ہٹتے نہیں ہیں، کیوں نہیں آتے بما انزل اللہ، اس کی طرف کیوں نہیں آتے، آباء و دین کو چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں، کیوں نہیں سنتے، کیوں ہدایت پر کان نہیں دھرتے؟ جسے نیچے جا کے خدا نے متعارف فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ کیا ہے؟ اندھے ہیں، یہ گونگے ہیں، نہ حق سننے کے لیے تیار، نہ حق بولنے کے لیے تیار، نہ حق کو دیکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ پھر کیوں ایسا؟ یہ فرمائیں ان کی مثال پتہ کیا ہے؟ ان کی مثال یعنی ان کافروں، یعنی جو ڈٹنے والے، یہ جو آباء کے دین کو نہ چھوڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اور بضد ہیں، ان کو جو بھی پیغمبر بھی اگر آ کے ہدایت کرنا چاہے، کوئی بھی اگر آ کے ان کو ہدایت کرنا چاہے، یہ نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک چرواہا جانور چرتے چرتے جانور کو کچھ کہتا ہے، آواز دیتا ہے، اور جانور اس کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی بالکل انہی کی طرح ہے، یہ بھی بالکل انہی کی طرح ہے۔ دیکھیں مثل الذین کفروا، یعنی ان لوگوں کی مثال، یعنی ان افراد کی مثال، ان ہادیوں کی مثال، ان علماء کی مثال، ان پیغمبروں نبیوں کی مثال کہ جو ان کافروں کو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ارشاد کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آبائی دین سے لانا چاہتے ہیں، ان کی مثال الذی، یعنی جو شخص ہدایت کرنا چاہتا ہے، ان کو نکالنا چاہتے ہیں اس دلدل سے، فرماتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک شخص ینعق، آواز دیتا ہے، چیختا ہے، بما لا یسمع، اس حیوان کے سامنے کہ جو نہ سنتا ہے، وہ حیوان نہ اس کی بات سن رہا ہوتا ہے، نہ اس کی بات سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر کیا وہ حیوان کیا سن رہا ہوتا ہے؟ ظاہر اس کے کان ہے نا، حیوان کے تو کان ہیں، وہ صرف آواز سن رہا ہوتا ہے، وہ حیوان آواز سن رہے ہوتے ہیں، اس کی کچھ سوا کچھ بھی نہیں ہے، ان الفاظ کے مفہوم سے ان کو کوئی اشنائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ چرواہا اگر کوئی بھیڑیا اگر آگے اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ خبردار تیار ہو جاؤ دشمن آ رہا ہے، اس نے اپنے ظاہرت طرز کے مطابق کچھ جملات کہنا ہوتا ہے چرواہے نے، تو وہ جو کہہ رہے، کیا وہ جانور سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، الفاظ صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ الفاظ کا لحن صرف سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی الفاظ میں جو نرمی اور شدت ہے اس سے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ مثال قرآن نے، یہ مثال 171 نمبر سورہ بقرہ میں ان افراد کے لیے ہے، انہی افراد کے لیے جو بضد ہیں، اور ان افراد کے لیے جو ان کو ہدایت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس چرواہے کی طرح کہ جو ان کو نجات دینا چاہتے ہیں، خطرے سے بچانا چاہتے ہیں، دشمن سے ان حیوانات کو بچانا چاہ رہے ہیں، لیکن دشمن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، حیوانوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے یہ۔
لا یسمع الا دعاء و نداء، یہ حیوان کچھ بھی نہیں سن رہے ہوتے مگر ایک پکار سن رہے ہوتے ہیں. یعنی اس چرواہے کی ایک آواز آ رہی ہے، بس یہی اس کو پتہ ہے، یہ ہمارا مالک یہ چرواہا کچھ کہہ رہا ہے، بس ان کو یہی پتہ ہے. شدت ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کوئی ڈانٹ رہا ہے، یا کوئی اور طرز عمل ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیں بلا رہا ہے، بس اس حد تک ہے. کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے کہ ینعق، جو چیخ رہا ہے یا اونچی آواز میں بول رہا ہے، بما، ان حیوانوں کو، لا یسمع الا، وہ جو نہیں سنتے کچھ مگر کیا سنتے ہیں؟ دعا، ایک پکار سن رہے ہوتے ہیں، وہ ندا، ایک ندا سن رہے ہوتے ہیں، بس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اسی کو فٹ کریں اپنے اوپر، ہم اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. اگر ہم رسول اللہ، قرآن کے الفاظ ہیں نا، اگر قرآن کے الفاظ، قرآن ہمیں کچھ ہدایت دے رہا ہے نا، اگر قرآن کے الفاظ ہی صرف ہمارے کانوں تک ٹکرا رہے ہیں، اگر ہم قرآن کے الفاظ سے ہدایت نہیں لے رہے، اگر ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے، تو ہمارے اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ اب نہیں پتہ میں سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا سکوں. یعنی وہ چرواہا کے جو اس حیوانوں کو کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ان کو لفظ وہ محسوس کر رہے ہیں لیکن وہ مفہوم سے ناآشنا ہے. اگر ہم بھی قرآن کے الفاظ تک محدود رہیں، نہ پتہ چلے ہمیں الفاظ کے اندر وہ سمندر معرفت کا کیا ہے، اسرار الہی کیا ہے، ہدایت کے رموز کیا ہے، ہمارے میں اور میں کیا فرق ہوا؟ فرق نہیں ہے. یہ مثال بہت اہم ہے، اس کو بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مثال کو بار بار پرکھنے کی ضرورت ہے. کہیں ہم ان حیوانوں کی طرح تو نہیں ہوگے جسے اللہ کا رسول بار بار پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو استجیبوا للہ. اب پتہ نہیں ہے استجیبوا للہ کیا ہے، وللرسول کیا ہے، ہم جی اذا دعاکم کیا ہے، لما یحییکم کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ ہم تو پھر بالکل اس حیوان کی طرح ہو گئے نا کہ ایک آواز آ رہی ہے قاری کی، یا میری اپنی آواز مجھے پلٹ کے آ رہی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی نشست ہے، اس لیے یہاں پہ ہمارے لیے ہوشیار اور خبردار کرنا ضروری ہے. سب سے پہلے اپنا، میرا نفس، اپنے لیے میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگ بھی انشاءاللہ ہر حرف اس پہ توجہ دیجیے گا. مثل الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اور وہ شخص جن کو نکالنا چاہ رہے ہیں ان کے آبا کے اس دین سے اور لا رہے ہیں توہین کی طرف لانا چاہ رہا ہے، توحید کی طرف کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں رہے، ان کی مثال اس شخص کی طرح، اس چرواہے کی طرح جو حیوانوں کے سامنے چیختا ہے، لیکن یہ حیوان صرف ایک چیخ کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اور کوئی آواز اور کوئی حقیقت ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. فرماتے ہیں یہ ان کی مثال ہے. جس طرح یہ حیوان اپنی حیوانیت پر باقی ہے ان آواز کے سننے کے باوجود، یہ یہودی بھی اپنی یہودیت پر باقی رہیں گے ارشاد کے باوجود. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں. یہیں سے آپ دیکھیں، یہیں سے قومیت جنم لیتی ہے، یعنی ایسی قومیت یا تعصب یہیں سے جنم لیتی ہے. یعنی میں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. جو قومیتیں بنتی ہیں، وہ جو قومیتیں بنتی ہیں جو اقدار کے اوپر، ویلیوز کے اوپر، وہ حزب اللہ ہی بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ممکن ان کا رنگ کچھ اور، نسل کچھ اور، سرزمین کچھ اور، کیونکہ توحید اور اقدار پر جمع ہیں، بما انزل اللہ پر جمع ہیں، وہ حزب اللہ بن جاتے ہیں. ممکن ہے وہ ایک یمن میں ہو، کچھ جو ہے نا لبنان میں ہو، کچھ پاکستان میں اور کچھ وہاں پر ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ نسل جو اپنے آبا کے دین پر چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم خونی اعتبار سے ایک ہیں، لیکن ہمارے آبا نے کیونکہ اس کو نہیں چھوڑا اور ہم نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، بت پرستی پہ قائم ہے اور یہودی یہودیت پر قائم ہے، مسیح مسیحیت پہ قائم ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے. فرماتے ہیں ایک نسل اور ایک خون ہونے کے باوجود بھی یہ منتشر ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر ہم اقدار کو اپنائیں، ویلیوز کو اپنائیں، خدا کے بما انزل اللہ کو اپنائیں، اور اس کے بعد اس پر اگر ہم جمع ہو جائیں تو ہم کیا بنتے؟ قوم بنتے. قوم، الہی قوم، حزب اللہی قوم، بسیجی قوم. لیکن اگر نہ ہو تو وہ قوم کہ جو کیا ہے، شیطان کے اشاروں پر، خطوات شیطان کے قدموں پہ چلتے ہوئے جمع ہوئے ہیں. جمع تو ہونا ہے نا، جس طرح پاکستان میں جمع ہوئے ہیں، سارے جمع ہوئے ہیں. کس لیے جمع ہوئے ہیں؟
بچانے کے لیے، اپنی چوری بچانے کے لیے، کرپشن بچانے کے لیے. اور پاکستان کا کیا حال کر دیا انہوں نے. سارے ایک ہیں. خوب جمع ہونے کے لیے تو وہ نہیں ہے نا، جمع تو ہو سکتے نا، کیا ہے، لیکن جمع کس بیس پر آپ ہو رہے ہیں؟ بما انزل اللہ کے تحت آپ ہو رہے ہیں، قرآن کے احکام کے تھرو آپ ایک ہو رہے ہیں، ایک مجسم جسم واحد بننے کے لیے تیار ہیں، یا نہیں خطوات شیطان، شیطانی اشاروں پر چلتے ہوئے آپ ایک ہو رہے ہیں؟ ان میں فرق ہے. اسی لیے ترقی ہوتی ہے نا. ترقی اس وقت ہوتی ہے کسی قوم کی جب وہ اچھی چیزیں لے، تجربوں سے سبق سیکھے. 70 سال تجربہ کافی نہیں ہمارے لیے. پاکستان کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ کا بنگلہ دیش کہاں سے کہاں چلا گیا، آپ کا افغانستان کہاں سے کہاں چلا گیا. اب وہ ریل کی، یورپ تک ریل کی پٹریاں بچھا رہے ہیں. دریا نہیں ہے، دریا باقاعدہ بنا کے کھینچ کے دریا بنا رہے ہیں. دریا ہے نہیں، دریا بنا رہے ہیں. ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اپنے ہمسائے سے سب کچھ لے رہے ہیں سستے داموں. لیکن ہم نہیں، تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ہم قوم نہیں ہے، بما انزل اللہ پہ ہم قائم نہیں ہیں، اس پہ ہم جمع نہیں ہو رہے. ترقی اس وقت ہوتی ہے نا کہ آپ آبائی دین کو نہ لیں، یعنی بت پرستی ہے نہیں، ایک بت پرستی یعنی آپ کہیں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے. آبائی دین اور اس کا رسم و رواج، اس کی عادتیں ہیں، بس اسی پہ رہنا ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے. ترقی نہیں ہوتی. ترقی ہوتی ہے کہ آپ یعنی اگلی نسل، پچھلی نسل سبق سیکھے، ان کے تجربوں، ان کی زندگی سے سبق سیکھے، عبرت لے، ان کی اچھی عادتیں لے، بری عادتوں کو چھوڑ دے. اگر وہ جاہل تھے، عالم نہیں تھے، وہاں پہ تحقیق نہیں تھی، وہاں پہ اگر یونیورسٹیز نہیں تھی، وہاں پہ علم کا فقدان تھا، تو یہ آئے علم کے اس فقدان کو کم کریں، علمی ہو جائے، علمی ترقی کرے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرے، تب جا کے ترقی ہوتی ہے. مثل الذین، ان لوگوں کی مثال کہ جو کافر ہیں اور ڈٹے ہوئے، ان کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے. یہ ذہن میں رہے آپ کے. 3 نقطے جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں، وہ آپ کی پیش خدمت ہے، اس کے بعد آپ کی زحمت ہے تمام. دیکھیں یہاں سے 3 نقطے یا 3 سبق یا 3 درس ہم لینا چاہتے ہیں، لے سکتے ہیں. جس طرح آبا و اجداد کی زندگی مؤثر ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس کے سے پتہ چلا کہ آبا و اجداد، بڑوں کی زندگی 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے، 50 سال پہلے ان کے نسلوں کے لیے مؤثر ہے. مؤثر ہو ہے نا. انہوں نے جو کیا یہ بھی اسی پہ رہنے کے لیے تیار، انہوں نے جو کیا اس پہ انہوں نے نہیں چھوڑا، یہ بھی نہ چھوڑنے. جب یہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ نسلیں پچھلوں سے کچھ لیتے ہیں، اور ان کی زندگیاں، ان کا عقیدہ، ان کے روش، ان کا مذہب، ان کا طور طریقہ، ان کا رسم و رواج، وہ مؤثر ہے، اثر کرتی ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے بھی ایک زمانے میں جا کے اجداد بننا نا، آبا بننا ہے. ہم نے 100 سال بعد ہماری نسلیں ہوں گی، ہمارے بیٹے ہوں گے، ہمارے پوتے ہوں گے، ان کی اولادیں ہوں گی. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آیا ہم نے بھی انہی کی طرح اپنے آبائی دین پر رہنا ہے تاکہ وہ بھی رہیں، یا ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. یعنی آئندہ 100 سال بعد، 50 سال، 70 سال بعد آیا ہماری نسلیں ہمارے اوپر فخر کریں کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی تھی کہ ہم نے بہت سے بدعتوں کو توڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے. جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبا پر قائم رہیں گے، اس کا مطلب وہاں پہ کوئی ایسی سنت نہیں تھی، روش نہیں تھی، کسی نے قیام نہیں کیا تھا، اب وہ بھی قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم نے بھی اپنی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنے خاندان کے اندر وہ سنتیں، وہ عادتیں کہ جو دین سے ٹکراتی ہیں، ان کے خلاف ہم نے قیام کرنا ہے، ببانگ دوہل قیام کرنا ہے، توڑنا ہے. اگر کوئی غلط رسم ہے توڑنا ہے اس کو، تاکہ یہ فارمولہ جو ہے وہ قائم نہ ہو کہ ہم اپنے آبا کے دین پر رہنا چاہتے ہیں، آبا ان کے روش پہ رہنا چاہتے ہیں، اگر وہ عقل سے متضاد ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر وہ ان کی عادتیں، ان کے رسم و رواج ٹکراتے ہوں، عقل سے ٹکراتے ہوں، دین سے، بما انزل اللہ سے، اس کے مطلب ہے وہاں پہ قیام ضروری ہے تاکہ سنت سامنے ہو آئندہ والی نسلوں کے لیے، اور ہم بنے کیا؟ اسوہ بنے ان کے لیے. یہ ایک بہت اہم ہے. اور دوسرا، اگرچہ آبا کا طرز عمل مؤثر ہے لیکن راہ حق کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ یہ بڑا اہم ہے.
ابھی اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر یا رسم و رواج پر قائم رہنا چاہتے ہیں، برقرار رہنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رسم اور وہ رواج، وہ عادتیں، وہ عبادات کا طریقہ، وہ روش زندگی، طرز زندگی کیسی ہے، چھوڑیں یا رکھیں؟ فرماتے ہیں وحی الہی بما انزل اللہ۔ ہاں، قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ اگر ان کے رسم و رواج آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں، مشکل کھڑے کر رہی ہیں، جس کی مثال میں نے دی ہے، معاشرے میں مشکل پیدا کر رہی ہیں، معاشرے کو جوڑنے کی بجائے توڑ رہی ہیں، شادی کو مشکل کی جگہ آسان بنا رہی ہیں، اس کو چھوڑ دے۔ یعنی وحی الہی اور عقل انسان، یہ کسوٹی ہے کہ یہ آیا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ یہ کہاں سے پتہ چلا؟ اسی 170 نمبر آیت سے پتہ چلا۔ تیسرا نقطہ، آباء و اجداد سے ان کی نسلوں تک علم اور علمی تجربے کی منتقلی قیمتی ہے۔ یعنی اگر کوئی آباء اور اجداد 100 سال پہلے، 200، 300، 400 سال پہلے ان سے علمی وراثت مل رہی ہے، کوئی بھی طریقہ ان کا مل رہا ہے، کوئی بھی روش مل رہی ہے، یہ منتقلی جو اگلی نسل میں اپنا رہے ہیں، یہ قیمتی ہے۔ قیمتی ہے۔ کب قیمتی ہے؟ اگر یہ آیات الہی سے نہ ٹکرا رہے ہوں۔ لیکن اگر یہ منتقل جو چیز ہو رہی ہے وہ خرافات ہوں، بے دینی ہو، عقل سے ٹکرانے والی چیزیں ہوں، فقدان عقیدہ ہو، بے عملی اگر منتقل ہو رہی ہو، بے عملی منتقل ہو رہی ہو، تو یہ اس کو مذموم کیا رکھا گیا ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، قابل مذمت ہے یہ۔ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت آپ کے سامنے عرض کروں، اسی پہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اتباع کرو بما انزل اللہ، جسے اللہ نے نازل کیا ہے، جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ امام نے اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یعنی فی مخالفت رسول اللہ و منابذت علی ولی اللہ، یعنی یہ اصل میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ان آبا کے اس طور طریقہ پر رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ رسول اللہ کے مخالفت میں ان کے طور طریقے پر رہنا چاہتے ہیں۔ امام مفسر قرآن ہے نا، ہاں کیا فرمایا؟ یعنی یہ کیا نہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بما انزل اللہ کو نہیں چاہتے، ہم اپنے آبا کے دین پر چاہتے ہیں۔ آبا کا دین کیا ہے؟ آبا کی روش کیا ہے؟ یعنی اس راہ پر رہنا چاہتے ہیں جس پہ ہم نے اپنے آبا و اجداد بڑوں کو پایا ہے۔ کیا پایا ہے؟ یہ پایا ہے کہ رسول اللہ کی وہ مخالفت کریں، رسول اللہ کے وصی علیہ السلام کی وصایت کی مخالفت کریں۔ کھول دیے نا، اور کھول دیے امام نے، اور کھول دیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ کے نسل سے دوسری نسل میں جو منتقل ہو رہی ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ رسول اللہ کے محبت ہونی چاہیے، ولایت رسول اللہ سے محبت منتقل ہونی چاہیے، علی اور امام علیہ السلام کے ساتھ اتصال جو ہے وہ منتقل ہونی چاہیے، یہ منتقل ہونی چاہیے، نہ کہ مخالفت۔ بس یہ ان افراد کے لیے بھی، ان ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، ہاں یہ ان کے لیے بھی اس روایت کے تحت کہ اگر کوئی بھی مذہب اسلام سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اسی پہ باقی رہیں گے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ سدھر نہیں سکتے۔ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، آپ کو حقیقت درک کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا نظام الہی کیا ہے، اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے، سوال کرنا پڑے گا آپ کو۔ رسول اللہ کی بات رہنے کے بعد جو نظام اللہ نے غدیری دی ہے اس کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی آپ کو، ورنہ سوال ہوگا آپ سے، ورنہ وہی ممکن ہے انجام ہو جو ان کا ہوگا کہ ہم نے اپنے بابا، اپنے دادا، اپنے پردادا، ہم نے اپنے سب کو اسی پہ پایا تھا۔ خوب یہ تو دلیل نہیں ہے نا، اس سے نجات نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ پایا تھا نہیں ہونا چاہیے، آپ کا عقیدہ عاقلانہ ہونا چاہیے، تاریخی ہونی چاہیے، روایات کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن کے مطابق ہونی چاہیے، حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے، قرآن سے ٹکرانا نہیں چاہیے، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ رسم و رواج ہو، کچھ بھی ہو۔ یہ ہمارے لیے دونوں آیتیں ہیں، 171 اور 170 اور 71 آیت بقرہ کی، انشاءاللہ اس پہ آپ اور کیجئے گا، اور اگر مطالعہ اگر کریں تو اور بھی بہت اچھا ہے۔ اگر آپ مزید اس کو سننا چاہتے ہو تو ہمارے جو ویڈیوز حقیر کی جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے، انشاءاللہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، بہتر ہے یہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے انشاءاللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد، پروردگارہ بحق قرآن ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔